اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان الی آخر الآیہ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے قسم کے آداب بیان کیے ہیں۔ میں ان آداب کو ذکر کرنے سے پہلے یہ ذکر کروں کہ مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب لوگ یکجا ہو کر کے بیٹھیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام اس طرح یکجا ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر چادر ڈال دیا جاتا تو وہ زمین پہ نہ گرتا۔ اس لیے یکجا ہو کر کے بیٹھنا چاہیے۔ جس کے پاس عذر نہ ہو اسے ٹیک لگانے کے بجائے بیچ میں آ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ بیچ میں جو جگہ ہے خالی ہے اسے خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ جو معذور ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ان کے پاس عذر ہے، الگ مسئلہ ہے، باقی لوگوں کو قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں قسم کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ رب العالمین تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا، یعنی تمہیں سزا نہیں دے گا تمہاری قسموں میں سے لغو قسم پر، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہیں سزا دے گا ان قسموں کے توڑ دینے پر جو تم نے پختگی کے ساتھ کیا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، تو تم نے اگر قسم توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو جو کھانا کھلاتے ہو اس قسم کا درمیانی کھانا۔ او کسوتہم، یا ان کو لباس پہنانا ہے، 10 مسکینوں کو لباس پہنانا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر کوئی قسم توڑ دے تو اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کے لباس کا انتظام کرنا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو جو آدمی ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز نہ پائے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے، 10 مسکینوں کی لباس کا انتظام کرنے کی طاقت نہیں ہے، ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، فصیام 3 ایام، تو 3 دنوں کا روزہ اس پر ضروری ہے۔ تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ، یعنی جب قسم کھاؤ اور قسم پر عمل نہ کر سکو، اسے توڑ دو، تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ رب العالمین تمہارے لیے اپنی آیات یعنی احکام کو واضح طریقے سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ان نعمتوں پر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو قسم کے توڑ دینے پر کوئی کفارہ نہ نازل کرتا، بلکہ انسان کو سزا کا مستحق بنا دیتا، جیسا کہ بہت سی عبادات میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی حج کرنے کی طاقت رکھتا اور حج نہ کرے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا اور نماز نہ پڑھے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے قسم توڑ دینے کا کفارہ متعین کر کے گناہ کی معافی کا ایک راستہ اس نے کھول دیا ہے۔ اس لیے اس کی اس نعمت پر تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ اس سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ اصل ہے جو آپ کے سامنے آج بیان کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں 2 قسموں کو ذکر فرمایا۔ پہلے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو لغو قسم آپ کھاتے ہیں اس پر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پر جو تم پختہ کر کے کھاتے ہو۔ تو 2 قسمیں یہ ہو گئی،
ایک تیسری قسم کا ذکر محدثین اور مفسرین نے کیا ہے. یہ 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم لغو قسم. لغو سے مراد وہ قسم ہے جو کسی ارادے کے بغیر عادت کے مطابق یوں ہی آدمی کھاتا رہتا ہے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی ارادے کے ان کے منہ سے قسم کے الفاظ نکلتے رہتے ہیں. قسم کا ارادہ نہیں ہوتا ہے, وہ لغو قسم ہے. اس کا کوئی کفارہ کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ قسم کھانے والا اپنی عادت کے مطابق قسم کھا رہا ہے, اس کا قسم کھانے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ لغو قسم ہے. اس کے بارے میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ, اللہ رب العالمین تمہارا اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے, کوئی گرفت نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ ارادہ نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, جب نیت ہوگی تب اس پر گرفت یا اس پر ثواب ہے. نیت ہی نہیں تھی اور یوں ہی عادتاً کسی نے قسم کھا لی تھی تو اللہ رب العالمین نے بھی اس کو معاف کر دیا, اس پر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے. دوسری قسم ہے غموس, یمین غموس, یعنی عربی میں اس کا نام ہے یمین غموس. یمین غموس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے پچھلے کسی کام کے بارے میں یا آئندہ کسی کام کے بارے میں کوئی بات کہی جائے. ماضی میں, پاسٹ میں, یعنی کہ جھوٹ بول رہا ہے آدمی, قسم کھا کر جھوٹ بول رہا ہے کہ کام ایسا ہوا تھا, یہ کام ایسا ہوگا. ماضی کے بارے میں, پاسٹ کے بارے میں یا فیوچر کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے, کسی چیز کی وہ خبر دے رہا ہے لیکن جھوٹی خبر دے رہا ہے اور قسم کھا کے خبر دے رہا ہے. یہ یمین غموس ہے. اس پر گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا, لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے. پچھلی کسی بات کے بارے میں یا آئندہ کی کسی بات کے بارے میں کوئی خبر دی جائے کہ ایسا ہوا تھا یا ایسا ہونے والا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہے, تو ایسا کہنے والا آدمی اگر قسم کھا کے کہہ رہا ہے تو 2 گناہ ایک وقت کر رہا ہے. جھوٹ بھی بول رہا ہے اور جھوٹ پر وہ اللہ کا نام بھی لے رہا ہے, قسم بھی کھا رہا ہے. اس پر سخت گناہ ہے, توبہ ضروری ہے, لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے. تیسری قسم ہے یمین موقدہ. اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ, جو پختہ قسم تم نے کھائی ہے اگر اسے پورا نہ کر سکو تو اس پر مواخذہ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھائی جائے, اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا یا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. کچھ کرنے یا نہ کرنے کا کوئی وعدہ کر رہا ہے اور اس پر قسم کھا رہا ہے, اگر اس کو پورا نہیں کر سکا تو یہ سخت قسم کی قسم ہے. اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مواخذہ ہے, اور اس مواخذے اور گرفت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کفارہ نہ کرے. یعنی یہ گناہ ہے, سخت گناہ کا کام ہے. ایسا بولنے والا آدمی جھوٹ بھی بول رہا ہے, اللہ کا نام بھی لے رہا ہے, اس پر قسم بھی کھا رہا ہے. ایسی صورت میں اس کو توبہ استغفار بھی کرنا ہوگا, اور صرف توبہ استغفار کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہوگا. یہ 3 قسم کی قسم ہوئی. ایک عادت کے مطابق آدمی قسم کھاتا رہتا ہے, قسم کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. اگرچہ اس پر مواخذہ نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا ہے, لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی قسم کھانے کی عادت بنا لے. دوسری یہ ہے کہ ماضی کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں کسی چیز کی جھوٹی خبر دے رہا ہے اور قسم کھا کے خبر دے رہا ہے. جھوٹی قسم کھا کے کوئی بات بتا رہا ہے, جھوٹی بات بتا رہا ہے. یہ یمین غموس ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, اس پر توبہ لازم ہے لیکن کفارہ نہیں ہے. تیسری قسم جو اصل ہے اور جس پر کفارہ ہے اور اس کے توبہ بھی ہے, وہ یمین موقدہ ہے, یعنی وہ کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے, ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا, اور وہ ایسا نہیں کر سکا تو اس پر توبہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. دوسری بات, قسم کھانا بلا سخت ضرورت کے اچھی بات نہیں ہے. یعنی ایک تو لغو قسم ہے, بات پر آدمی جو قسم کھا رہا ہے بغیر کسی ارادے کے,
وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ارادے کے ساتھ قسم کھانا، اگرچہ انسان سچ کیوں نہ بول رہا ہو، وہ قسم چاہے غموس والی ہو یا موقدہ والی ہو، یعنی ماضی یا مستقبل کے بارے میں کسی چیز کی خبر دینی ہو، ایسا ہوا تھا یا ایسا ہونے والا ہے، اس پر بھی قسم نہ کھائی جائے بات بات پر، یا وہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا، تو اس پر بھی بات بات پر قسم نہ کھائی جائے۔ اللہ کا نام لے کر کے قسم کھانا اللہ کی عظمت کو کم کرنا ہے، یعنی بات بات پر قسم کھانا اللہ رب العالمین کی عظمت کے شان کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کفار اور مجرمین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ آپ ایسے لوگوں کی باتیں نہ مانیے، ایسے لوگوں کو فالو نہ کیجیے جو بات بات پر بہت زیادہ قسم کھانے والے ہیں۔ وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہر ذلیل بہت زیادہ قسم کھانے والے آدمی کی بات کو نہ مانیے۔ تو یہ کفار کی، کافر کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اس کو چونکہ لگتا ہے کہ میری بات پر لوگ یقین نہیں کریں گے، اس لیے وہ بات بات پر قسم کھا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بات بات پر قسم نہیں کھا رہا ہے، عادت نہیں بنائی ہوئی ہے، تو وہ کسی کے مطالبے پر اور مطالبے کے بغیر دونوں صورتوں میں قسم کھا سکتا ہے۔ عادت نہ بنائی جائے، لیکن اتفاقی طور پر کسی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھار قسم کھا لے، یا کسی کے ڈیمانڈ اور مطالبے پر قسم کھا لے کبھی کبھار، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ جائز ہے۔ احادیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بہت سے موقع پر بغیر کسی مطالبے کے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے۔ قرآن میں تو اس طرح سے بہت سی چیزیں موجود ہیں، والتین والزیتون لا اقسم بہذا البلد، بہت سی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی قسم کھائی جا سکتی ہے، مگر ایک عام عادت بنا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اسے کافروں کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کفارے سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ قسم پر کفارہ کتنا ہوگا؟ ایک سے زیادہ قسم، اب ایک سے زیادہ قسم دو قسم کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں بار بار قسم کھا رہا ہے، ایک ہی چیز کے بارے میں، اور یہ قسم بار بار کھانے کے ساتھ ساتھ الگ الگ محفلوں میں کھا رہا ہے۔ تھوڑا سا باریک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک ہی چیز کی قسم، اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، ایسا اس نے کہا، اب ایسا کہتے ہوئے وہ کہہ رہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کئی قسم اس نے کھایا، ایسا میں کروں گا، اور نہیں کیا اس نے۔ مثال کے طور پر اس نے 3 مرتبہ کہا تھا، اس نے عمل نہیں کیا اس پر، تو کیا اسے 3 کفارہ دینا ہوگا، ایک کفارہ کافی ہوگا؟ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ کہ یہ ایک چیز کی قسم اگر ہے، الگ الگ چیزوں کی قسم نہیں ہے، ایک چیز کی قسم ہے، اور ایک ہی مرتبہ اس نے قسم کھائی ہے، اور اس قسم کو توڑنے کا بھی کفارہ بھی اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو اس ایک مرتبہ میں اس نے جتنی بھی قسم کھائی ہو وہ ایک ہی شمار کی جائے گی۔ جس سے میں نے مثال دی، ایک آدمی کہتا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ایسا کروں گا، واللہ 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 میں ایسا کروں گا، اس نے نہیں کیا، تو یہ جو 3 مرتبہ اس نے اللہ کی قسم کھائی تھی، اس کی بنیاد تو اسے 3 مرتبہ کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے ایک ہی چیز کی قسم 3 مجلسوں میں الگ الگ کھائی تو اس کی 2 شکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز کی قسم، ایک مرتبہ قسم کھائی، اسے توڑ دیا، اس کا کفارہ ادا کر دیا، پھر وہی قسم اس نے دوبارہ کھائی، پھر اس نے کفارہ ادا کر دیا، تو تیسری چوتھی جتنی مرتبہ بھی وہ کفارہ ادا کرتا رہے گا اور پھر سے قسم کھاتا رہے گا، ہر ایک کا اس کو نیا کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر ایک چیز کی قسم اس نے الگ الگ تو کھائی، مگر ابھی اس نے کفارہ ادا نہیں کیا تھا، صبح اس نے ایک چیز کی قسم کھائی تھی،
اسی چیز کی قسم اس نے دوپہر میں پھر کھائی. صبح اس نے قسم کھائی تھی, توڑ دیا اسے. پھر دوپہر میں اسی چیز کی قسم کھائی, پھر توڑ دیا. پھر شام کو اسی چیز کی قسم کھائی, پھر توڑ دیا. ابھی کفارہ کسی کا نہیں دیا. تو ان سب کی جانب سے راجح قول کے مطابق ایک ہی کفارہ کافی ہوگا, اس لیے کہ اس نے ایک ہی چیز کی قسم بار بار کھائی تھی, ایک ہی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی. لیکن اگر الگ الگ چیزوں کی قسم کھائی ہے کسی نے, کسی ایک چیز کے بارے میں اس نے قسم کھائی, اس نے عمل نہیں کیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری کسی چیز کی قسم کھا کے اس پر عمل نہیں کیا, پھر تیسری چیز کی قسم کھا کے اس پر عمل نہیں کیا, تو چونکہ اس نے الگ الگ چیزوں کی قسم کھائی ہے, اس لیے یہ سب الگ الگ قسم تصور کیے جائیں گے اور ان تمام قسموں کا اسے الگ الگ کفارہ دینا ہوگا. یعنی مثلا اس نے 3 چیز کی قسم کھائی ہے اور تینوں کو پورا نہیں کیا اس نے, تو تینوں کا اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا صحیح قول کے مطابق. اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک ہی کفارہ کافی ہوگا, لیکن صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ اس کو 3 کفارہ ادا کرنا ہوگا, کیونکہ اس نے 3 چیزوں کی الگ الگ موقعوں پر قسم کھائی تھی. یہ 3 قسم ہے. قسم سے متعلق, کفارے سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن میں کہا گیا اطعام 10 مساکین, اگر کوئی اپنا کفارہ, اپنی قسم پوری نہ کر سکے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. تو یہاں کھانا کھلانے سے کون سا کھانا مراد ہے اور کتنے وقت کا کھانا مراد ہے؟ قرآن نے فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم, اپنے گھر والوں کو جو کھانا کھلاتے ہو اس کا اوسط کھانا. یعنی انسان اپنے گھر میں روزانہ ایک جیسا کھانا نہیں کھاتا ہے. کسی دن ہلکی غذا کوئی بن نہیں ہوتی ہے, کسی دن بہت مہنگی ڈش بن نہیں ہوتی ہے, تو وہ اس کا ایک اوسط نکال لے, ایک درمیانی غذا عام طور سے جو اس کے گھروں میں کھایا جاتا ہے, نہ بہت مہنگی نہ بہت سستی, نہ بہت اچھے کوالٹی کی نہ بہت ہلکے کوالٹی, اوسط کھانا کھلائے گا. ایک بات تو یہ ہے کھانا اوسط ہونا چاہیے. دوسری بات, کھانا ایک ٹائم کا یا 2 ٹائم کا. اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ ایک ٹائم کا کافی ہوگا, لیکن قرآن سے اشارہ مل رہا ہے 2 ٹائم کا, اور یہی زیادہ صحیح ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اپنے گھر والوں کو تم کھلاتے ہو اس کا اوسط کھلاؤ. تو آدمی اپنے گھر والوں کو کھانا 2 ٹائم کا کھلاتا ہے, ایک ٹائم کا نہیں کھلاتا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہوگا. اسی طرح قسم سے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ کھانا کھلا دینا کافی ہوگا یا کھانے کا غلہ وغیرہ دے دینا کافی ہوگا. دیکھیں افضل تو یہ کہ کھانا کھلایا جائے, اس لیے کہ قرآن کے الفاظ میں کھلانے کا لفظ ہے. اطعام 10 مساکین, اطعام کے معنی کھانا کھلانا, کھانا دے دینا الگ بات ہے, کھانا کھلانا. اس لیے افضل یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو فالو کیا جائے, کھانا باقاعدہ کھلایا جائے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی کسی مجبوری کے تحت یا مسکین کے فائدے کے تحت کھانا کھلانے کے بجائے کھانا دینا چاہتا ہے, اپنی مجبوری ہے کہ اس کے گھر کوئی کھانا بنانے والا نہیں اتفاق سے, یا سامنے والے کا اسی میں فائدہ ہے, مسکین کا اسی میں فائدہ ہے کہ اس کو غلہ دے دیا جائے, اس میں فائدہ محسوس ہو رہا ہے کسی وجہ سے, تو ایسی صورت میں جائز ہے, غلہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ عرف میں, عام بول چال میں اگر کھانے کا سامان کسی کو دے دیا جائے تو یہ بھی کھانا کھلانا بولتا ہے. لیکن اصل کیا ہے, کھانا کھلانے کی کوشش کی جائے. قرآن کے الفاظ سے زیادہ سمجھ میں یہی بات آتی ہے, یہی زیادہ درست بات ہے. اسی طرح 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا, اطعام 10 مساکین, 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا. تو 10 مسکینوں سے مراد کیا ایک ہی مسکین کو بار بار کھلایا جا سکتا ہے یا الگ الگ مسکین کو کھلایا جائے؟ اس میں بھی دونوں چیزوں کی گنجائش ہے. لیکن قرآن کے الفاظ 10 مسکین کے ہیں. 10 مسکین کو کھانا کھلانا, ایک آدمی کو 10 بار کھلایا جائے تو ایک مسکین کو 10 بار کھلانا تو بولے گا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں کہا جائے گا. اس لیے قرآن کے الفاظ سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ 10 الگ الگ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. لیکن کسی وجہ سے مسکین مل نہیں رہا ہے
یا کوئی ایسا ضرورت مند مسکین ہے جس کی غذا کا اگر ہم انتظام کر دیں تو زیادہ بہتر معلوم پڑ رہا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ایسا ہے، اسی مصلحت کے تحت اگر کوئی آدمی ایک ہی مسکین کو 10 مرتبہ کھانا کھلا دے تو اس کی گنجائش اس کی بھی افضل کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو الگ الگ کھانا کھلایا جائے۔ قرآن کے الفاظ سے اشارہ اسی بات کی طرف ملتا ہے۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ کیا 10 مسکینوں کو ایک ہی وقت میں کھانا کھلانا کافی ہوگا یا الگ الگ کھلایا جائے؟ دونوں چیزوں کی گنجائش اس میں بھی ہے۔ ایک ساتھ 10 مسکینوں کو اکٹھا کر کے آپ کھلا دیں، اس کی بھی گنجائش ہے، اور آپ الگ الگ کھلائیں۔ الگ الگ کھلانے سے مراد کیا ہے؟ ایک آدمی کسی مسکین کو آج کھلا رہا ہے، 2-4-6 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد پھر دوسرے کو کھلا رہا ہے، پھر 2-4-6 دن کے بعد تیسرے کو کھلا رہا ہے، اس طرح وہ الگ الگ کر کے کھلا رہا ہے، تب بھی اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ کنٹینیو یا ایک ہی دن میں 10 کو کھلانے کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ 8ویں بات یہ جو کہا گیا کہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو یہ 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلایا جائے گا، اوسط کھانا، یہ کھانا کس وقت کے اعتبار سے ہوگا؟ یعنی ایک باریک مسئلہ اس میں کیا ہے؟ بعض دفعہ آدمی کے حالات بالکل بدل جاتے ہیں۔ بڑی تنگدستی کا زمانہ چل رہا تھا، اس وقت اس کے گھر میں بہت ہی روکھا سوکھا کھایا جاتا تھا، اس وقت اس نے قسم کھایا تھا اور توڑ دیا تھا، لیکن اب چند دنوں کے بعد جب وہ کفارہ ادا کرنے جا رہا ہے تو اس کے حالات بدل چکے ہیں، تو اب کس وقت کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں راجح صحیح بات کیا ہے؟ کفارہ کی ادائیگی کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ قرآن کے الفاظ میں تاکید آئی ہے، اوسط ہی کھانا آپ کو کھلانا ہے، اس لیے 3rd کوالٹی کا گھٹیا قسم کا کھانا اس سے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت ہمارے حالات بہتر ہیں پہلے کے مقابلے میں، جب ہم کفارہ ادا کر رہے ہیں تو کفارہ کی ادائیگی کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ یہ علماء نے مسائل کو اتنی باریکی کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا کر کے باریکی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عام طور سے یہ مسائل اتنی باریکی کے ساتھ ہمارے علم میں نہیں ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ صحیح طریقے سے عبادت کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے کفارے کی مثال تھی، اگر کوئی آدمی آج اس کے حالات اچھے نہیں تھے، آج اس نے قسم توڑا تھا، کل اس کے حالات اچھے ہو گئے، آج کے اعتبار سے نکالنا ہے، تو کفارے کی جو کمپلیٹ اور صحیح ادائیگی ہونی چاہیے تھی وہ اس سے نہیں ہو رہی ہے۔ 9ویں بات فرمایا گیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اطعام 10 مساکین او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا۔ تو لباس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں لباس سے کوئی ایک چادر بھی ہو تو مراد دی جائے گی، لیکن ایک چادر عموماً لباس نہیں کہلاتی ہے۔ یہ اور بات ہے، کسی کے پاس کوئی لباس نہیں تو ایک چادر ہی کوئی لباس بنا لیتا، لیکن عام زبان میں کسوہ ایک جوڑے کو کہتے ہیں، کم سے کم اس کی حیثیت اتنی ہو کہ اسے پڑھ کے پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہو، جس میں اس کا صدر اس کا ڈھک جائے، کندھا اس کا ڈھک جائے، جوڑا بن جائے، ایک تہبند، ایک چادر، یا کرتا، ایک پائجامہ، یا جو بھی جوڑا ہو جائے، اور اس کو پہننے کے بعد بھی نماز پڑھ سکتا ہو، اس وجہ سے مراد یہ ہے۔ 10ویں بات یہ رقبہ کہا، او فک رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ ایک غلام کو جو آزاد کرنے کی بات کہی گئی تو غلام سے مراد یہاں مسلمان غلام ہے یا غیر مسلم بھی چل جائے گا؟ حالانکہ غلام کی زمانہ نہیں ہے، اب اس کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن مسئلے کی بات یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ قرآن نے مومن کا یہاں تذکرہ نہیں کیا ہے، اس لیے آدمی آزاد ہے، مومن غیر مومن ہر طرح کے غلام کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اور اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے جو ترتیب قرآن نے بیان کی ہے۔ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کے لباس کا انتظام کرنا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ان تینوں میں تو اختیار ہے، ان تینوں میں اختیار ہے، تینوں میں سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، اختیار ہے۔
پھر آگے فرمایا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، جو ان تینوں کی گنجائش نہ پائے تو اس کے لیے 3 دن کا روزہ ہے۔ عام حالات میں نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اور وہ کفارے کے طور پر 3 دن کا روزہ رکھ لے، کفارہ پورا نہیں ہوگا، کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ 10 مسکینوں کو لباس پہنا سکتا ہے، لباس نہ پہنا کر 3 دن کا روزہ رکھ لے، کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ غلام آزاد کر سکتا ہے، غلام آزاد نہ کر کے وہ 3 دن کا روزہ رکھ لے، کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ جب ان تینوں چیزوں کی طاقت نہ ہو، فمن لم یجد، جو ان تینوں میں سے کسی کی طاقت نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو اس کے لیے 3 دنوں کے روزے ہیں۔ عام حالات میں 3 دنوں کے روزے نہیں، چوتھے نمبر کی چیز ہے یہ۔ اور یہ روزے بھی کنٹینیو ہوں گے یا الگ الگ، اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے، اس لیے آدمی آزاد ہے، کنٹینیو بھی رکھ سکتا ہے اور چاہے تو الگ الگ کر سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا واحفظوا ایمانکم، کسی آدمی کے پاس کفارہ دینے کی طاقت ہے، 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار قسم کھائے اور قسم کو توڑے۔ واحفظوا ایمانکم، اگرچہ کفارے کی گنجائش رکھی گئی ہے، معافی کا ایک راستہ تو تمہیں دکھا دیا گیا ہے، لیکن اس معافی کے راستے سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ واحفظوا ایمانکم، جب قسم کھاؤ تو اپنی قسموں کی حفاظت بھی کرو، اس کی پابندی کرو، اسے توڑو نہیں۔ لیکن بعض حالات میں قسم کا توڑ دینا افضل اور بعض حالات میں قسم کا توڑ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں کیا فرمایا گیا؟ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرنی ہے، توڑنا نہیں، اگرچہ کفارہ کی طاقت کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ تو مذاق ہو جائے گا قسم کا۔ لیکن بعض حالات میں قسم کا توڑ دینا افضل اور بعض حالات میں ضروری ہو جاتا ہے۔ افضل کب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کی قسم کھائی جائے اور اسے بعد میں محسوس ہو کہ اس کے خلاف کرنا ہمارے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کسی بھی کام کے بارے میں قسم کھائی اس نے کہ میں ایسا کروں گا، اسے بعد میں احساس ہوا کہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کسی کام کے سلسلے میں قسم کھائی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، بعد میں اس کو معلوم ہو کہ نہ کرنے کے بجائے کرنا بہتر ہے۔ جو کوئی بہتر معلوم ہو، قسم کے خلاف والا کام اس کو بہتر معلوم پڑے، تو اب افضل یہی ہے کہ وہ قسم توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 22 میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جن لوگوں کو اللہ نے فضل اور دولت سے نوازا ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے، مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، ایسی وہ قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور اگر یہ رشتہ دار، یہ مسکین، یہ مہاجر کچھ غلطی کر جائیں، نادانی کر جائیں، تو اعراض کرو، منہ پھیر لو، معاف کرو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ بھی تمہاری خطائیں معاف کر دے؟ یعنی اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دے، تو خود وہ اپنا دل بڑا کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ وہ کیوں نہیں خطائیں معاف کرتا ہے؟ اسے بھی تو چاہیے کہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تھی، الزام لگایا گیا تھا، تو اس میں اصل تو منافقین تھے، بلکہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، لیکن کچھ بھولے بھالے سیدھے مسلمان بھی ان منافقین کے بہکاوے میں آ کر کے اس الزام میں شامل ہو گئے تھے۔ اس بہکاوے میں کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی آ گئے تھے، ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی، اتنا قریبی رشتہ، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ بعد میں لوگوں پر کوڑے لگے تھے۔ پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی آیت نازل ہوئی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ میرا اپنا خالہ زاد بھائی میری بیٹی پر الزام لگانے میں شامل تھا، تو سخت ناراض ہوئی۔ یہ صرف خالہ زاد بھائی نہیں تھا،
غریب اور مسکین مہاجر تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کفالت کر رہے تھے، اس کی سرپرستی ذمہ داری اس کی اٹھائے ہوئے تھے. ایسی بات غصہ تو آنا تھا کہ میں اس کی کفالت کر رہا ہوں، میں اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہوں اور یہ میرا رشتہ دار ہے اور میری ہی بیٹی میں نظام میں شامل ہے. یہ غصہ تو آنا تھا. انہوں نے غصے میں آ کے قسم کھا لیا کہ آج کے بعد اس پر میں کچھ خرچ نہیں کروں گا، میں تو اس پر دولت لٹا رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں، یہ ہماری بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے. قسم کھا لے کہ آج کے بعد میں اس پر کوئی کچھ خرچ نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین اس پس منظر میں فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ نے دولت دی ہے اسے چاہیے کہ مسکینوں پر خرچ کرنے کے معاملے میں، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے معاملے میں اور مہاجرین پر خرچ کرنے کے معاملے میں اس طرح کی قسم نہ کھائے. اگر لوگوں سے کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کر دے، نظر انداز کرے. یار یہ نہیں چاہتا ہے آدمی کہ اللہ اس کی خطائیں معاف کر دے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی سب سے گہری فہم رکھنے والے لوگ تھے. صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے. انہوں نے فوراً سمجھ لیا میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اور فوراً روتے ہوئے آ گئے یا اللہ کے رسول یقین میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. سوال کیا ہے، اللہ تحبون، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ وہ صدیق کا جواب دے، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں، میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے اور میں آج سے اپنے قسم کو توڑ رہا ہوں، اس کا کفارہ ادا کروں گا، اب استغفر اور پھر سے خرچ کروں گا. تو یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا لے کہ بعد میں اسے معلوم ہو کہ اس چیز کی اس نے قسم کھائی تھی وہ بہتر نہیں ہے، اس کے خلاف کرنا بہتر ہے، تو پھر ایسی صورت میں اولا اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے، بہتر پر عمل کرے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. دوسری شکل کیا ہے؟ بعض حالات میں قسم کو توڑ دینا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. کب؟ جب کوئی آدمی کسی گناہ کے پر عمل کرنے کی، گناہ کا کام کرنے کی قسم کھا لے. مثال کے طور پر کوئی قسم کھا لے کہ میں آج سے نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ ہی نہیں رکھوں گا، کسی بھی ایسی نیکی کے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لے، گناہ کی قسم کھا لے، تو ظاہر سی بات ہے اس قسم پر عمل کرنا اس کے لیے دوہرا گناہ ہوگا. ایک تو اس نے قسم ہی غلط کھایا، وہ قسم ہی نہیں کھانی چاہیے تھی، اس کو جائز نہیں تھا اس کے لیے، اور پھر اس قسم کو بہانہ بنا کر کے اس نیکی کو چھوڑے رکھے گناہ کا کام کرتا رہ جائے، یہ اس کے لیے دوہرا گناہ کا سبب بن جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا، اور تم اپنی قسموں کو، وَلَا تَجْعَلُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو نیکیوں کے چھوڑنے کا بہانہ نہ بنا لو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے رشتہ داریوں میں کچھ انبر ہو گئی، آدمی قسم کھا لیتا ہے میں فلاں سے بات نہیں کروں گا. اب کچھ دنوں کے بعد غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا لیکن وہ قسم کا بہانہ بنا گئی کہ ہم نے تو قسم کھا لی تھی، اب کیا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے قسموں کو نیکیوں کے چھوڑنے کا، گناہ کے کرنے کے لیے نشانہ اور بہانہ نہ بناؤ. اور اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ وہ قسم پر بھی فٹ ہوتا ہے. فرمایا من نظر یطیع اللہ فلیطیعہ، جو آدمی اس بات کی نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت کرے. ومن نظر یعصیہ فلا یعصیہ، اور جو اس بات کی نظر مانے کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یہی حکم قسم پر بھی لگتا ہے. اگر نافرمانی کا کام کرنے کی کسی نے قسم کھا لی ہے تو اس قسم کا توڑنا، اس کا کفارہ ادا کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے. اس قسم کو بہانہ بنا کر کے گناہ کے کام کرنا جائز نہیں ہوگا. اس تعلق سے آخری بات، قسم کے لیے قسم کا لفظ بولنا ضروری ہے؟ جواب یہ کہ نہیں. قسم یا حلف یا یمین یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا لفظ جو عام طور سے قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا جس کے ذریعہ بولنے والا قسم کا ارادہ رکھتا ہے، وہ شریعت میں قسم تصور کیا جائے گا. قسم کے الفاظ نہ بولے کوئی، قسم بولے، یمین کہے، حلف کہے، واللہ باللہ تاللہ، کچھ بھی بولا، ایسا کوئی لفظ بول رہا ہے جو سماج میں عام طور سے قسمیہ جملہ سمجھا جاتا ہے تو قسم تصور کیا جائے گا. یا بولنے والا ایسا جملہ بول رہا ہے جو عام طور سے قسمیہ نہیں ہے لیکن اس کے دل میں قسم ہی کا ارادہ ہے، تو جو کہ وہ اپنے دل کے حالات کو زیادہ بہتر جانتا ہے اس لیے وہ جملہ قسمیہ سمجھا جائے گا، اور اس کا برا کرنا اور نہ برا کرنے کو اس کا کفارہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا. یہ قسم کے چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو
تمام تفصیلات اور باریکیوں کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.